بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معزز حاضرین، نماز سے متعلق ہمارا سلسلے دروس جاری و ساری ہے۔ کل کے درس میں نماز کے فوائد کیا ہیں اس سے متعلق بات کی تھی، تو اس میں پہلا فائدہ جو قرآن کریم سے نماز کا معلوم ہوا وہ یہ کہ نماز فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ اس سے پہلے گفتگو ہماری یہ ہوئی تھی کہ انسان کو کسی عبادت یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، انسان کی عقل سے کوئی چیز کا فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ حکم بجا لانا ہے۔ تو ایسے یہ بات بھی کل میں نے رکھی تھی کہ اس امت میں جو عقل پرستی شروع ہوئی وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ عقل کو نقل پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کے تعلق سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے حواس خمسہ، 5 ایسی چیزیں جن سے انسان محسوس کرتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ انسان کی جلد ہے، انسان اگر آنکھ بند کر کے بھی جلد کے ذریعے سے ایک حد تک علم معلوم کر سکتا ہے، اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی چیز اگر چھوئے تو بتا سکتا ہے محسوس کر کے، جیسے نابینا لوگ جلد کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ حواس خمسہ میں ایک چیز ہے اسمیل، ناک کے ذریعے سے بھی انسان خوشبو محسوس کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا ہے، یہ کیسی جگہ آیا۔ اسی طرح آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح زبان ہے، چیک کر کے معلوم کر سکتا ہے، اور اسی طرح کان ہے۔ یہ 5 حواس خمسہ، جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سینسرز کچھ کہتے ہیں بہرحال۔ جی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان ایک حد تک معلومات کر سکتا ہے، مگر پوری معلومات نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے، تو آنکھ سے جیسے ہی دیکھتا ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ کیا بتا سکتا ہے کہ یہ انسان ہے؟ کہیں جائیں کچھ اسمیل آ رہا ہے تو اسمیل کو محسوس کر کے کہتا ہے کہ یہاں پر کچھ بن رہا ہے، کچھ پک رہا ہے، فلاں چیز کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جو ہے آواز سن کر کے محسوس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ آواز ہے، کم از کم یہ بتا سکتا ہے۔ اور زبان سے چیک کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کس چیز کا مزہ ہے، اور محسوس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مگر یہ چیز ایک لمٹ، یہ پہلا درجہ ہے حواس خمسہ کا۔ پھر اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی۔ اس عقل کے ذریعے سے اور مزید علم، نالج حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو حواس، آنکھ اتنا علم دیتی ہے اس کو کہ انسان ہے، بس اس کے آگے عقل کہتی ہے کہ اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یا اگر
بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کے اولاد ہے، اس کے پوتے نواسے ہوں گے. بولتا ہے نا آپ کے پوتے بوڑھوں کو کوئی تھوڑے پوچھتا ہے کہ شادی ہو گئی کیا بول کے پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا. جو نوجوان ایج میں ہوتا ہے اسی کو پوچھتا ہے، کیونکہ یہ عقل ہے انسان. بچے کو دیکھ کر کے کوئی نہیں پوچھتا کہ شادی ہو گئی کیا آپ کی. نوجوان سے ہی پوچھتا ہے. اور تھوڑی اڈھیر عمر والوں سے پوچھتے کہ کتنے اولاد ہیں آپ. اس کو بھی کوئی شادی وادی نہیں پوچھتا، کیونکہ انسان کی عقل محسوس کرنے کے بعد اس کا مزید دائرہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. مگر یہ عقل بھی انسان کی محدود ہے. میں نے کل ایک بات بتائی تھی اپنے درسی میں کہ انسان کسی چیز میں جب تجربہ حاصل کرتا ہے، آپ دیکھ لیں جو لوگ کنسیشن وغیرہ بزنس میں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کنسیشن ایک ایسا بزنس ہے جس میں ہر دن ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. نیا 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 کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور انسان جو آج کرتا ہے وہ آج کے مقابلے میں کل کی عقل کو بیکار سمجھتا ہے. آج جو کام کیا ہے وہ پرفیکٹ کام سمجھتا ہے، ترقی والا کام سمجھتا ہے. کل کے کام کو کیا کرتا ہے؟ گزرے ہوئے کام کو، ارے وہ دور تھا، ایسا دور تھا. عموماً بزرگان دین کہتے ہیں، بزرگ لوگ دیکھتے ہیں بچوں کو، آج کل کے بچے بہت ہوشیار، آج کل کے بچے بہت ہوشیار. ہوشیار نہیں، عقل اتنی ہی، پہلے بھی محدود اتنی ہی تھی عقل، ایسا نہیں کہ ہوشیار کی بات نہیں ہے. اصل آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، تو ٹیکنالوجی بچے بچپن ہی سے دیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی فون دکھا کر کے کھانا کھلاتے ہیں، فون دکھا کر کے پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. فون ویڈیوز دکھا کر کے سب کچھ چیزیں بیٹھا بیٹھا دنیا دیکھ رہا ہے. بچہ چھوٹی عمر سے دنیا دیکھتا ہے پوری. ایسے ایسے ٹوائس کے نام بولتا ہے، کھلونوں کے نام بولتا ہے بچہ، جو ہم نہیں دیکھے رہتے ہیں. بچہ کہاں سے سیکھتا ہے چیز؟ فون کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. تو اگر آج کے دور میں کوئی آدمی پہلے کے دور کا کام کرے، کسی کو ایک میسج رسالہ دینے کے لیے خط لکھ کر کے اگر پوسٹ آفس جا کر یہ خط ڈالتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہاں ہے، کون سے زمانے میں ہے نا؟ کیونکہ عقل انسان کی بہت کام کر چکی ہے یہاں. تو آپ اس طرح سے پرانی والی عقل کو کیا کہیں گے؟ ترقی نہیں کی تھی، وہ بیکار ہے. وہ آپ کی نظر میں آج کے مقابلے میں کل کی عقل کیا کہیں گے آپ؟ بیکار ہے. ٹیکنالوجی نہیں تھی، علم نہیں تھا، نالج نہیں تھی. مگر عقل کا دائرہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ محدود ہے. مزید انسان کو علم معلوم کرنے کے لیے وہی کا محتاج ہو جاتا ہے. یہاں انسان میں کس لیے پیدا کیا؟ عقل کہتی ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے عقل کہے گی کہ میرا شاید مقصد وہ ہوگا، وہاں بھاگے گا. میرا مقصد شاید یہ ہوگا، ادھر بھاگے گا. وہاں بھی جو ہے عقل سے تجربہ کرنے کے بعد وہ غلطی معلوم ہوتی ہے. اس کی بڑی پیاری مثال آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ نے اپنی سامنے والی قوم کو سمجھانے کے لیے توحید کو آپ نے یہی نظریہ بتایا، عقل کا نظریہ بتایا. کیا کہا؟ ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افل، ستارے جب ڈوب گئے کہا کہ یہ میرا رب نہیں. پھر چاند کو دیکھے، کہا کہ یہ میرا رب ہے. چاند ڈوب گیا صبح، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے. سورج کو دیکھے، کہا کہ یہ میرا بہت بڑا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے رب ہے، یہی رب ہو سکتا ہے. سورج ڈوب گیا تو کہا کہ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں، تم جسے شرک کر رہے ہو میں بری ہوں. سورج کی، چاند کی وغیرہ عبادت کرتے تھے لوگ. تو بات یہ سمجھائی کہ انسان اپنی مقصد زندگی عقل سے نہیں سمجھ سکتا. اب عقل سے اگر سمجھنے جائے گا تو وہاں دیکھے گا کہ نوجوان ہیں ادھر، شاید نوجوانی آئی اسی لیے عیش کرنے کے لیے. تو انسان یہاں کل ملا کر کے عقل کا دائرہ بھی اس کا محدود ہے. نقل کی ضرورت یعنی وہی کا محتاج ہو جاتا ہے، جو اللہ رب العزت تیسری چیز رکھی ہے جو انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے. وہ کیا ہے؟
وہی ہے جس میں انسان اپنی مقصد زندگی جان سکتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الغرض انسان کل ملا کر کے وہی کا محتاج ہو جاتا ہے. جب وہی آ جاتی ہے تو وہی پر عقل کو ترجیح دینا یہ بیوقوفی کی علامت ہے انسان. تو یہ امت جہاں ڈوبی جہاں گری وہ کہاں؟ عقل پرستی میں ہی آ کر گئی. ورنہ علم کے میدان میں کہاں چلے گئے تھے بنو عباسیہ دور میں. خلیفہ مامون ہارون اس دور میں تراجم جب فلسفی کتابوں کو جب پڑھنا شروع کیے مسلمان، یہاں سے عقل پرستی آنا شروع ہو گئی. ہر چیز امیجن کرتے ہیں، ہوتا ہے عقل میں سمجھ میں آتی ہے چیز ٹھیک نہیں چھوڑ دیتے ہیں. لاجک. تو انسان کو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے کیسے بند کیے؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ آئے ہیں. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث، اتنے استدلالات اس سے کر سکتے ہیں. ایک جامع اس حدیث کی جامع شرح ہونی چاہیے، کتاب ہونی چاہیے جو اس حدیث سے اتنے استدلالات کر سکتے ہیں. اب تینوں نے کہاں سے سمجھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کے کام کیا کیا ہیں، کیا کیا عبادتیں ہیں. ذکر کی کہ گھر کی یہ عبادتیں ہیں، یہ کام ہیں. عقل سے سوچا ہم امتی ہیں، ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے کیونکہ نبی کا تو مقام ہے آلریڈی. انہوں نے کہاں سے سمجھ لی یہ چیز؟ عقل سے سمجھ لی. نقل کی طرف توجہ نہیں دیا. نقل کیا تھا؟ طریقہ رسول تھا. عقل سے سمجھا ہمیں عبادتیں زیادہ کرنی ہے، تو ایک نے یہ کر لیا دعویٰ کہ رات بھر نہیں سوئیں گے، رات پوری جاگیں گے، ہر رات عبادت کریں گے، قیام کریں گے. ایک نے شادی نہیں کریں گے، اور ایک نے ہمیشہ دوام روزے کی تاکید کر لی، صوم الدہر جسے منع کیا گیا. اب عقل صوم الدہر رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے جبکہ نقل کہہ رہی ہے کہ صوم الدہر منع ہے شریعت میں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، کہا کہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. مطلب اگر تم نقل کو ترجیح دو گے عقل پر تم متقی ہو، اگر تم نے اپنی عقل کو بلند کر لیا نقل پر تم متقی نہیں ہو سکتے شریعت کی نظر میں. کہا انی اخشاکم اتقاکم باللہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا میں ہوں. میں نے نکاح کیے ہیں، میں رات میں سوتا ہوں جاگتا ہوں، شادی بھی کیے ہیں میں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل پرستی کا دروازہ بند کیا. یہاں پر طریقہ رسول نقل بتاتی ہے جبکہ عقل نہیں بتاتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہا کہ ما بال الحائض یقضی الصوم تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. یہ حائضہ عورتوں کے لیے کیوں ایسا ہے؟ روزوں کی قضا کرتے ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے. اہلن تو حروریہ، یہی ہے. کیا تو عقل کو نقل پر ترجیح دیتی ہے؟ یہی مطلب ہے. حروری آزاد خیال، عقل سے سمجھتے ہیں. حلنتی حروریہ، کیا تو عقل پرست ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا یہی حکم دیا گیا. حضرت علی نے کہا کہ عقل سے اگر تم دین کو سمجھنے جاؤ گے گرو گے، منہج سے ہٹ جاؤ گے تم. ہمیں حکم دیا گیا ہے مسا اوپر کرنے کا، عقل کہتی ہے نیچے مسا کرو. الغرض انسان کو یہ عقل سے ہی سوچنا ہے کہ نقل کو عقل پر ترجیح دی جائے. یہ کس سے سوچنا چاہیے انسان کو؟ عقل سے ہی سوچنا چاہیے. الغرض میں انشاءاللہ ایک اہم مسئلہ تھا اس لیے کل مسئلے کو چھیڑ دیا تھا. آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا ان باتوں کو مناسب سمجھا. نماز کے فوائد پر انشاءاللہ مزید ہماری گفتگو ہوگی. بات کل ملا کر یہاں پر روکتے ہیں ہم.
کہ فائدہ ہمیں شریعت میں اللہ کا حکم آ گیا، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہمیں فائدہ نظر آئے یا نہیں، ہماری عقل سے فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ حکم الہی کے تحت وہی کے تابع ہو جانا اور اس کو کر گزرنا۔ ہاں، آپ کے تجارب سے، آپ کے عمل سے علماء اکرام کچھ فوائد گناتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے مزید فوائد تجارب سے اگر بتاتے ہیں، بس اس کو ایکسپٹ کریں، مگر فائدہ ہمارے لیے اصل نہ ہو۔ مثال فضل ہے روزے کی فضیلت ہے۔ اب کوئی آدمی عقل سے سمجھتا ہے کہ مجھے سائنٹیفکلی کتنا فائدہ ہے روزے کا، سائنس کے ناحیے سے فائدہ نظر آ رہا ہے تو روزہ رکھتا ہے، تو یہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو حکم الہی، وہی الہی ہے، فوری تابع ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نقل کو عقل پر ترجیح دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عقل پرستی سے اللہ ہم کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔